بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے لیے غزوات نبوی کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم فتح مکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہم فتح مکہ کی وجوہات بننے والے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے مکہ کے لیے روانگی، ابو سفیان کے قبول اسلام اور کفار کے لیے امان کے اعلان کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اس قسط میں ہم لشکر اسلام کے مکہ میں داخلے کا ذکر کریں گے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سجا کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جہینہ، پھر سعد بن حزیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مروب ہو جاتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، اے ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 700 مہاجرین جو 300 گھوڑوں پر سوار تھے اور 4000 انصار جن کے ساتھ 500 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی طاقت ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر داخل ہوئے۔ آپ کے پیچھے حضرت علی بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو سر مبارک کو جاوے پر رکھ دیا۔ یہ آپ نے تواضعاً اور فتح مکہ کے شکریہ میں کیا اور اتنی بڑی جماعت ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکایا۔ اس وقت کعبہ شریف کے باہر اندر اور اوپر 360 بت رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ حبل ان کا بڑا بت تھا۔ وہ عقیق تھا جو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب تھا، جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ بتوں کو گرانے کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے پر
پر آپ نے اندر داخل ہو کر دو گانا پڑھا اور آپ نے کعبے کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ کعبے کے اندر بہت سے فوٹو رکھے تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو مٹانے کا حکم فرمایا۔ کعبہ معظمہ اس وقت بیت الاسنام بنا ہوا تھا، 1000 سال بیت الاسنام بنا رہا تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی تطہیر فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالی بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس پر کفار نے کہا، اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صلہ رحمی دیکھ کر قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کی جن جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا تھا وہ واپس کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام جائیدادیں لینے سے انکار کر دیا اور مہاجرین سے فرمایا کہ یہ جائیدادیں قریش کو ہبا کر دیں۔ انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور آپ کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ جب حضور کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت، یہ سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔